سمجھ دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے. ہمارے نبی اور امام ہمارے معلمین میں سے تھے. ہمارے اوپر جو کتابیں ہمارے نبیوں کو نازل ہمارے گھروں میں یہاں رکھی ہوئی ہے، کتاب ہمارے لیے رہبر کی شکل میں موجود ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. دنیا ہمارے ہی ہاتھ سے اچھی ہوگی اور ہماری کہنے سے بری ہوگی. دنیا کہتی ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا کل یگ ہے، بڑا دور خراب ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے. اے بھیا زمانہ کہاں خراب ہوا؟ وہی جاڑے میں جناب رات بڑی ہوتی تھی، وہی جناب گرمی میں چھوٹی ہو گئی، وہی دن ویسا ہی ہے. اب اتنی جگہ میں سفر کرتا ہوں، دریاؤں کا بہاؤ وہی طریقے سے چل رہا ہے. پھول اسی طرح سے دکھا، انسان کی ولادت اسی انداز سے ہو رہی ہے، مر اسی طریقے سے رہا. گرمی میں گرمی پڑ رہی ہے، جاڑے میں جاڑا پڑ رہا ہے. ہمارا زمانہ کہاں خراب ہو گیا؟ مولا نے کہا ہے زمانہ نہیں خراب ہو گیا، تم خراب ہو گئے ہو، زمانہ خراب ہو گیا ہے. صلوات بھیجیے آدھا. زمانہ کہاں خراب؟ ہم خراب ہو گئے ہیں. آپ بتائیے گا میں زمانہ کہاں خراب ہے؟ میں نے دیکھا نہیں. ارر کی دال کا آج سے 100 سال پہلے دادی بھی پکاتی تھی، آج بیوی بھی پکا رہی ہیں، کل لڑکی بھی وہی پکائے گی. بریانی جناب آپ کے دادا کے ولیمے میں تھی، وہی پوتے کے خطرے میں بھی ہے. صلوات بھیجیے آپ بتا. کوئی حالات بدلے نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا. تو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے؟ نہ زمانہ خراب ہوا ہے، نہ حالات خراب ہوئے، ہم سب خود خراب ہو گئے ہیں. اگر ہم اچھے ہو جائیں گے تو اپنے آپ زمانہ اچھا ہو جائے گا. وہی والی بات ہو گئی. اہل نظر تشریف فرما ہے کہ جب جناب لقمان سے اچھا ہم اور آپ آج ایک مزاج ہے ہمارا اور آپ کا سب کا کہ ہم لوگوں کو جناب جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ خراب ہیں. سارا دوست دوسروں کے کاندھوں پہ مڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ٹھیکرا دوسروں کے گھر پہ پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا یہ خراب ہو گیا، یہ خراب آدمی ہے. آپ اندازہ کیجئے گا جب جناب لقمان سے کسی نے پوچھا سرکار آپ بتائیے اتنے بڑے حکیم بن گئے، اتنے بڑے باادب بن گئے، یہ ادب آپ کو کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ادب میں نے بے ادبوں سے سیکھا. میں نے یہ ادب بے ادبوں سے سیکھا. ہمارے لوگ حیران شزدر ہو گئے. کہا یہ بے ادبی ادب آپ کو بے ادبوں سے کہاں سے آ گیا؟ کہا بے ادبوں کی ہر بری بات کو میں ترک کرتا رہا، ادب اپنے آپ آتا رہا. صلوات بھیجیے بابا. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کا میں قائل ہوں کہ صحبت، سنگت، اٹھنا بیٹھنا، ساتھی براتی جو بھی ہو، جناتی گھراتی، کوئی بھی اس سے مجھے بحث نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اگر دیکھیے اچھوں کے ساتھ رہے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر اثر. بھئی ایک آدمی عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو عالم اپنے علم کے اعتبار سے اسے اچھی باتیں بتائے گا، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ عالم کے پاس بیٹھا کرو. اور عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پھلدار درخت ہے. اگر تم ابھی کچھ دن کا بعد جب ملیح آباد آپ جائیں گے، کاکوری جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹہل رہے ہیں باغوں میں. کیا چھوٹی چھوٹی کوئی کیری اٹھائے لے رہا ہے، کوئی آم اٹھایا، کیونکہ پیڑ کا کام ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پھل دینا. معصوم نے فرمایا امام ہمیشہ عالم کے پاس بیٹھو کہ عالم کے پاس اپنا دامنے یوں کہا جائے کم علمی پھیلاتے رہو گے، عالم تمہیں علم کے پھل دیتا رہے گا. صلوات بھیجیے آوازار. وہی والی بات ہے، دیتا رہے گا. اب تم کہیں بیٹھنا اور کہیں جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے ویسے ہی تمہارا اپنا مزاج ہو جائے گا. اچھوں کے پاس ظاہر سی بات ہے اگر تم یوں کہا جائے کسی کی رکٹ کے پاس بیٹھو گے وہ والے ہنر بنا دے گا، کوئی جواری کے پاس بیٹھو وہ ہنر بتا دے گا، کسی نمازی کے پاس بیٹھو نماز والی بات بتائے گا. تو جیسا معاملہ ہوگا ویسا حساب کتاب چلتا رہے گا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے نہیں میں چاہے کسی کے ساتھ رہوں میرے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. ارے بھیا کیسی باتیں کرتے ہو؟ لوہار کی دوستی میں اگر دھوکنی کا جناح، اگر لوہے کی جناح یوں کہا جائے کلہاڑی تمہارے ہاتھ میں نہیں لگے دھوکنی کا دھواں ضرور لگ جائے گا. صلوات ہے جی آواز بابا بولا صلوات ہے جی آواز. اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ دھونکنی بھگ 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 جلایا نہیں کرتا بار بار. اب بیٹھے میں ہمارا دوست ہے وہ بیچارہ ہمارا آنکھیں میں اس کو عادت ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے ہیں. وہاں مولانا صاحب آپ تو بغیر مجلس کے رو رہے ہیں. صلوات بھیجیے آواز. تو جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے اچھوں کے پاس بیٹھو گے اچھی باتیں سمجھ میں آئے گی. برے کے پاس بیٹھو گے برے بھائی وہ اس کی مجبوری ہے، ہم اسے برا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس کی مجبوری ہے کہ اسے کوئی دوسرا ہنر نہیں آتا، وہ دے نہیں سکتا ہے آپ کو.
اسے جو آتا ہے وہ آپ کو دے گا، اسے جو آتا ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ نہ کہو کہ زمانہ خراب، زمانہ نہیں خراب، ہمارا انداز زندگی بدل گیا ہے۔ اگر ہم اپنے کو اچھا بنانا چاہیں تو کوئی ہمارے دروازے کنجی کھڑکھڑانے تھوڑی نہ آئے گا کہ چلو صلوات بھیجیے آبادات۔ سب سے بڑی بہت بہترین بات یہی ہے۔ اب دو جملے آپ سن لیا، جو بہت سے لوگ بیچارے شکوا کرتے ہیں کہ صاحب شیطان نے بہکایا، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کتنا کہا ہے، یہ آپ نے اور کیا نہیں کیا، کبھی پڑھا؟ بار بار وہ شیطان کے متعلق ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بار بار کہہ، ایک نہیں سینکڑوں جگہ اس نے 6285 آیتیں یا 6666 آیتیں جو بھی روایت ہو، اس میں اگر آپ دیکھیں گے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ ٹھیک ہے اعلان ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال ہے، میں یہاں مجلس بیٹھا پڑھ رہا ہوں، دوسری مجلس مجھے پڑھنا جانا ہے بھی آباد باغ کربلا، تو اگر کوئی کہے مولانا صاحب اگر آپ جانے والے ہوں کربلا، وزیر باغ کی طرف سے نہ جائیے، مذاق کر رہا وہ اندر آپ جائیے گا نہیں، ہم نے خیریت کا نہیں، ماحول کو ٹھیک نہیں، بڑا گرم ہو گیا، میں نے بھائی گرمی میں گرم تو ڈبل گرم ہو جائے گا، صلوات بھیجیے آپ کہنے لگا، اس نے خالی مذاق دیا آپ ادھر دینا، جو خالی ہم سے مذاق کر رہا ہو کو دل میں نہیں ہے کوئی، انہوں نے نہیں جائیے گا، جب بھائی آپ جو لینے آیا تھا، میں نے کہا بھیا کہاں سے کربلا مسجد آپ کو پڑھنا، میں نے کہا ٹھیک یاد ہے، انہوں نے کہا چلیے، ہم نے جیسے ڈھال کے نیچے نہ لے چلنا، انہوں نے کیوں خیریت تو مولانا صاحب کہ نہیں ادھر سے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ ادھر خطرہ ہے، ہم نہ جائیں، ہم شیروانی ٹوپی سب پہنے ہوئے باقاعدہ گھما کے لے جاؤ، ادھر باقاعدہ نقاب سے نکلو، چوک کے سامنے سے نکلیں گے۔ ارے بھائی بابا خالی مذاق میں اس نے کہہ دیا، تب آپ کو یقین ہے کہ ادھر خطرہ لگا ہوا ہے، خدا کب سے کہہ رہا ہمیں یقین نہیں ہے، صلوات ہے جی آواز